وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم۔ اس سیرت سے متعلق مسابقے کے اس جلسے میں شریک آپ سبھی حضرات، علماء کرام اور عزیز و دوستوں، مجھے بہت خوشی ہے کہ اس مقابلے کے ذریعے جو پیغام اس مقابلے کے منعقد کرنے والوں نے دینا چاہا تھا، بڑی حد تک وہ پیغام عامت الناس تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی دامت برکاتہ۔ بڑوں کی بات بڑی ہوا کرتی ہے، ان کے بھی بڑے تھے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ ایک موقع پر مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب سے پوچھا کہ مولانا آپ کے اوقات بہت منظم ہیں، آپ اپنے اوقات کا بہترین استعمال کرتے ہیں، زندگی ایک لگی بندھی جگہ پر ہوتی ہے اور سارے کام اپنی اپنی جگہ پورے ہو رہے ہوتے ہیں، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے اوقات کا اتنا بہتر استعمال کیسے کرتے ہیں؟ یہ بات میں اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ اس مسابقے کے منعقد کرنے والوں نے 7 دن کے ایک وقفے کو، جو کہ تجارتی مندی کے سبب آیا تھا اور شہر کے لوگ اپنے کارخانوں کو مقفل کرنے پر مجبور ہوئے تھے، ظاہر ہے 7 دنوں کا یہ وقفہ ان اوقات کا ایک بہتر استعمال ہوا۔ اس پس منظر میں یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ اپنے اوقات کا اتنا بہتر استعمال کیسے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو بڑوں کی بات ہے، میرا معاملہ بس اتنا ہے کہ میں اپنی اوقات میں رہتا ہوں۔ آپ کے اوقات اتنے منضبط کیسے ہیں؟ میں اپنی اوقات میں رہتا ہوں۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص اگر اس کا خیال کر لے کہ وہ کون ہے اور کیا ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر کے آگے بڑھے، تو وہ اپنے اوقات کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ہم اس ملک میں اور اس دنیا میں دونوں ہی جگہ اپنی ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہماری حیثیت داعی کی ہے۔ جو حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سنجیدہ اور فہیم طبیعت کے ہیں، وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کی صرف 2 ہی حیثیتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ داعی ہوگا، اور اگر وہ داعی نہیں ہے تو پھر مدعو ہوگا، اور ان دونوں حیثیتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یا تو آپ داعی ہوں گے، یا اگر آپ اپنے فریضہ منصبی کو انجام نہ دیں تو پھر آپ کی حیثیت مدعو کی ہو جائے گی، داعی کی نہیں ہے۔ سیرت کے مسابقے اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام کیا جا سکے۔
علماء کا سوچا سمجھا موقف اس وقت جو ہے وہ یہ کہ یہ دور اس دنیا کے ترقیاتی دور کی انتہا کا آغاز ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے دنیا ایسی ترقیات کی طرف بڑھتی چلی جائے گی جن کے بارے میں پہلے کی بات تو جانے دیجیے، خود دنیا نے ایک صدی پہلے سوچا نہیں ہوگا کہ ایسا انقلاب بھی آ سکتا ہے۔ یہ دور ایسا دور ہے کہ گویا زمین نے اپنے خزانے اگل دیے ہیں اور سمندر اپنے اندر موجود سارے راز باہر لا رہا ہے۔ ترقیات لامتناہی ہوتی چلی جا رہی ہیں، انسانی ذہن ان کو شمار نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہماری حدود و قیود گویا ٹوٹ چکی ہیں اور ترقیات کا سیلاب اگلا ہوا ہے۔ وہ جو کہا گیا تھا کہ یتقارب الزمان، زمانہ سمٹ کر رہ جائے گا، سچی بات یہ ہے کہ حمل و نقل کے ذرائع اور وسائل ابلاغ نے دنیا کو ایک دیہات میں اور ایک گاؤں اور ایک شہر میں بدل دیا ہے۔ ہزاروں لوگ بیک وقت ایک مجلس میں موجود ہوتے ہیں، اگرچہ کہ ان کے درمیان میں سینکڑوں میل کے فاصلے ہوا کرتے ہیں۔ آن لائن میٹنگیں ہوتی ہیں اور براہ راست اپنی رائے اور اپنا مشورہ پیش کیا جاتا ہے۔ یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے۔ پھر اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ زمانہ صرف ترقیات کے ساتھ سامنے نہیں ہے، اپنی تمام تر برائیوں کے ساتھ بھی سامنے ہے۔ دجالیت کے اثرات آہستہ آہستہ اس قدر نمایاں ہو چکے ہیں کہ اس کا انکار کسی بھی صاحب عقل کے اوپر ممکن نہیں رہا۔ اس قوت کے ساتھ فتنے رونما ہو رہے ہیں جن کی کوئی توجیہ سوائے قرب قیامت کے اور نہیں کی جا سکتی۔ سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اسباب و وسائل کی فراوانی کے ساتھ ساتھ قتل و غارت گری بھی آ چکی ہے، خون انسانی ارزاں ہو چکا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر چھوٹے چھوٹے معاملات میں قتل جیسا قدم اٹھانے سے بھی گریز نہیں کر رہے ہیں۔ رنگ و نسل کا فتنہ شباب پر، امریکہ میں گزشتہ دنوں جو انتخابات ہوئے اس سے پہلے کے حالات آپ کے ذہن میں ہوں گے، جب ایک سیاہ فام شخص کو پولیس والوں نے زمین پر گرا کر اس بے دردی سے اسے زمین پر رکھا تھا کہ دم گھٹ کر وہ مر گیا، اور اس کے بعد نسلی فسادات پورے امریکہ میں پھیل گئے۔ رنگ و نسل کا فتنہ پوری قوت کے ساتھ اٹھ کر چلا آ رہا ہے۔ دینی نوعیت کے اعتبار سے نئے نئے لوگ اور نئے نئے دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں اپنے معاملے کی وجہ سے بیرون شہر تھا، ایک ہفتہ تقریباً مقیم رہا۔ وہاں اسی کیفیت میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ اب تک لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ مہدی ہیں، اب ایک صاحب ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ مہدی کے بھی مددگار ہیں۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ مہدی ہوں خدا نخواستہ تو آپ سب مجھے پکڑ لیں گے، دلائل سے مجھے زیر کریں گے۔ انہوں نے چور دروازہ کھول دیا اور یہ کیا کہ میں مہدی تو نہیں ہوں، میں مہدی کا مددگار ہوں۔ نت نئے فتنے وجود پا رہے ہیں قومی اور بین الاقوامی سطح پر۔ اس درجہ فساد پھیل چکا ہے
کہ لوگ اصلاح کرنے والوں کو فسادی اور فساد کرنے والے کو مصلح مانتے ہیں۔ ایک اور پہلو ہے، کون سی برائی ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ موجود نہیں ہے؟ آپ کا شہر مناروں کا شہر، ہمارا شہر مدرسوں کا شہر۔ سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شہر میں زنا نہیں ہے؟ میں دوسرے شہروں کی بات نہیں کرتا جہاں جامعات اور مدارس نہیں ہیں، جہاں یونیورسٹیاں نہیں ہیں، جہاں بڑے بڑے مدرسے نہیں ہیں، جہاں برسوں سے خدمات دینے والے اور اپنی خدمت انجام دینے والے علماء نہیں ہیں۔ میں ان شہروں کی بات نہیں کرتا، ان گاؤں اور دیہات کی بات نہیں کرتا، میں اس شہر کی بات کر لیتا ہوں جہاں ہر دو گلی چھوڑ کے مسجد موجود ہے۔ کیا زنا نہیں ہے؟ سود نہیں ہے؟ شراب نہیں ہے؟ بے حیائی نہیں ہے؟ انارکی نہیں ہے؟ بد اخلاقی نہیں ہے؟ دھوکہ دہی نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ یہ پہلو ہے۔ دنیا اس رخ پر بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت سارا معاملہ دوسرے شہروں کی طرح ہے۔ یہاں کام کرنے والے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، خدمت انجام دے رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر بھی ہم دوسروں سے اللہ کے فضل و کرم سے بہت بہتر ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دجالیت کا نفوذ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ سوچیں کس طرح سے یہ چیز سرایت کرتی ہے۔ دنیا اس وقت ایڑی رگڑ رہی ہے۔ میں بھاری برکم الفاظ استعمال کر کے حقیقت کو بہت لمبا چوڑا کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے رئیس الاحرار، احرار نام کی جو تنظیم تھی، جو جماعت تھی جس نے ختم نبوت کے سلسلے میں بڑا کام انجام دیا اور آج بھی اس کے مختلف حصوں میں خدمتگار موجود ہیں، وہ اس کے صدر تھے۔ اپنی جماعت کے بارے میں ہمیشہ پرعزم رہتے اور اس کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کا مقام جاگزین۔ چنانچہ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی جماعت میں کتنے افراد شریک ہیں؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا 50,000، انہوں نے کہا تھا نصف لاکھ۔ میں بھاری بھرکم الفاظ استعمال کر کے حقیقت کو بہت بڑا کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا نہیں چاہتا، مگر شتر مرغ کی طرح ریت میں سر ڈال کے طوفان کے نہ آنے کا یقین بھی آپ کو دلانا نہیں چاہتا۔ حقیقت حال کا خیال کیجیے، دنیا ایڑیاں رگڑ رہی ہے۔ اس لیے نہیں کہ دنیا کے پاس ترقیات نہیں، دنیا کے پاس ترقیات، دنیا آج سے پہلے اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی آج ہے، دنیا آج سے پہلے اتنی آرام دہ نہیں تھی جتنی آج ہے۔ آپ برقی پنکھوں میں رہتے ہیں، آپ کے پاس برفیلی ہوائیں دینے والی اے سی اور فلاں ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے، اگر آپ فرعون کے زمانے کے لوگوں کو یہ خبر دلوانے کا ذریعہ رکھتے ہوتے کہ تم جن چیزوں پہ خوش ہو رہے ہو ان کی کیا حیثیت، مالیگاؤں کا ایک نوم کا چلانے والا اپنے گھر میں ایسے پنکھے لگائے گا جن کو چلانے کے لیے کسی خدمتگار کی ضرورت نہیں ہوتی، تو کیا وہ سر پٹک کے نہ روتا؟ دنیا ترقیات کی انتہا پر ہے مگر ایڑیاں رگڑ رہی ہیں۔ میرے عزیزو، ایک بات یاد ہو، ان سب میں سہارا کون دے گا؟ کیا وہ ساری تجربہ گاہیں جہاں سے موت کے سامان اکٹھا کیے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ووہان کے اندر وائرس بنایا گیا، فلاں جگہ بنایا گیا، فلاں جگہ بنایا گیا، چاہے جہاں بنایا گیا ہو، دنیا یہ ضرور مانتی ہے کہ یہ بنا نہیں ہے، بنایا گیا ہے۔ دوسروں کی جان لینے والے آج ان کی جان کے لالے پڑے ہیں۔ دنیا پریشان ہے، ایڑیاں رگڑ رہی۔ ایک آپ ہیں جن کے پاس نسخہ کیمیا،
اور کسی کے پاس نہیں. اور یہ یقین مانیے، بے وقوفی مت کیجیے، حالات کا خیال کیجیے، احساس کیجیے. اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ یاد رکھیے کہ دنیا خود بھی ڈوبے گی اور اپنے ساتھ ساتھ آپ کو بھی لے کر جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. فرمایا کہ اللہ کے حدود پر قائم رہنے والوں کی مثال اور اللہ کی قائم کردہ حدود پر نہ قائم رہنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ کسی کشتی میں سوار ہوں اور کشتی کے کچھ لوگ ان کو اوپر کا حصہ ملے، کچھ لوگوں کو نیچے کا حصہ ملے، کچھ لوگوں کو عرشہ ملے، کچھ لوگوں کو نچلا حصہ ملے. اور اس کے بعد یہ صورتحال ہو کہ بار بار پانی لینے کے لیے اوپر آنا پڑتا ہے کہ بھئی آپ پانی دے دیں، پانی اوپر لینے کے لیے آ رہے ہیں تاکہ سطح سے پانی لیا جا سکے. اب کشتی والے جو نیچے والے ہیں وہ یہ سوچیں کہ ہم بار بار اوپر جاتے ہیں، اوپر والوں کو بھی پریشان کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ہم نیچے ہی ایک سوراخ کر لیتے ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ ہم نیچے ہی ایک سوراخ کر لیتے ہیں، یہیں سے پانی لے لیا کریں گے، کیا اوپر والوں کو تکلیف دینا. فرمایا کہ اوپر والوں نے اگر نیچے والوں کو اس حماقت سے نہیں روکا تو وہ خود بھی ڈوبیں گے اور ساتھ میں سب کو لے کر ڈوبیں گے. تو لوگ ڈوب رہے ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ آگے آ کر انہیں یہ بتایا جائے کہ وہ اس تباہی کے غار سے کیسے نکل سکتے ہیں. ٹھیک، اب اور ذرا آگے بڑھیے. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ چاہا جاتا ہے کہ کسی فرد کو یا کسی قوم کو قوانین اور اصول کی پابندیوں پہ لایا جائے، اسے اخلاق حسنہ کی بلندیوں کی طرف لے جایا جائے، تو انسان ضرورت اس کے لیے یہ ہوتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی نمونہ ہو جس کو سامنے رکھ کے یہ طے کیا جائے کہ ہمیں ایسا بننا ہے اور ایسا کرنا. دنیا میں بہت سارے لوگوں کو نمونہ بتا کے پیش کیا گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ نمونہ بن سکتے تھے یا نہیں، انہیں پیش کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، یہ تمہارے لیے طرز حیات اور منہج حیات کو متعین کرنے والے لوگ. ہمارے ملک کے اندر بہت شور ہوا ایک شخص کا، یہاں تک کہ اس کا فلسفہ، اس کی سوچ جاپان تک بھی گئی، اور جس چیز کو اس نے پیش کیا تھا دین اور مذہب کے نام پر، اس کے ماننے والے اس وقت دنیا میں لاکھوں سے زائد لوگ ہیں، بہت بڑی تعداد. گوتم بدھ. لیکن کیا ایسی شخصیت کو آپ سامنے رکھ کے عمل کر سکیں گے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مت سوچیے، یہ مت سوچیے کہ ایک مسلمان ہے اس لیے آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے. ایک عام انسان کی حیثیت سے سوچیے. سوال ہی نہیں اٹھتا کہ ہم اس شخص کو یہ مان لیں کہ وہ نمونہ بن سکتا ہے. کسی کی ذات، کسی کی شخصیت یا کسی کے مذہب پر اعتراض کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن جب بات آئے گی کہ دنیا نجات کیسے پائے گی، تو میں اگر یہ مان لوں کہ میں بدھا کی تعلیمات پر عمل کروں گا خدا نخواستہ، تو سوال یہ ہے کہ میں میرے بیوی بچوں کا کیا کروں گا؟ پہلے قدم پہ مجھے انہیں تیاگ دینا پڑے گا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑے گا، اور کسی جنگل میں جا کے مجھے زندگی بسر کرنی پڑے گی. ظاہر ہے یہ راستہ وہ راستہ نہیں ہے جس پر دنیا چل سکے. یہاں عورتیں بھی ہیں، یہاں بچے بھی ہیں، یہاں خاندان بھی ہے، یہاں سماج اور معاشرہ بھی ہے. اس کا کیا بنے گا؟ اس کو کون دیکھے گا؟ اسے کون چلائے گا؟ تخت حکومت کو لات مار دینا بڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا جائے. ذمہ داریوں سے بھاگ جانے والا ذمہ دار نہیں ہوتا. جو ذمہ دار نہ ہو اس
اسے ذمہ داری سکھائی جانی چاہیے، نہ یہ کہ وہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے۔ ہمارے یہاں رام جی کا تذکرہ ہوتا ہے، میں اتنا پڑھ چکا ہوں ان کے بارے میں، جو بھی اللہ نے توفیق دی ہے، اس کے بعد آج تک میرے سمجھ میں نہیں آ سکا ہے کہ میں انہیں انسان مانوں یا میں انہیں بھگوان مانوں، یہی نہیں مجھے آج تک طے ہوا ہے۔ جی ہاں، میرے والد صاحب اکثر وہ حقیقت سنایا کرتے تھے، جب بابری مسجد کا مسئلہ چلا تو اس مسئلے میں عربوں کے سمجھ میں وہ مسئلہ آتا ہی نہیں تھا، کسی صورت ان کے دماغ میں نہیں بیٹھتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان کو جب بابری مسجد کی خبر ملی تو انہوں نے کہا قضیہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک معبود ہے، ایک معبود ہے، بھگوان ہے، ایک معبود ہے جس کے بارے میں جھگڑا یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پیدا ہوا تھا، وہ جگہ مسلمان لیں کہ ہندو لیں؟ وہ جگہ مسلمانوں کے قبضے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ہمارا بھگوان پیدا ہوا اس لیے یہ ہماری ہے۔ تو وہ بیچارے معصومیت سے کہتے تھے فَكَيْفَ يَكُونُ إِلَٰهًا إِذَا وُلِدَ، جب وہ پیدا ہوا تو معبود کیسے ہوا ہے؟ نہیں سمجھے؟ جب وہ پیدا ہوا ہے تو معبود کیسے ہو گیا؟ تو میرے تو آج تک یہ نہیں سمجھ میں آیا، جس کے بیوی ہے، بچے ہیں، جس کی آل اولاد ہے، خاندان ہے، آگے پیچھے سب کچھ ہے، اس کو ایک طرف بتاتے ہیں کہ یہ مہاپرش ہیں، پروشوتم ہیں، اور ایک طرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھگوان ہے۔ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ میں انہیں اگر نمونے کے طور پہ دیکھنے کی کوشش بھی کروں، تقابلی طور پر، مقابلے کے طور پر بھی اگر دیکھنے کی کوشش کروں، تو میں انہیں کسی معبود کے خانے میں رکھوں یا کسی انسان کے خانے میں رکھوں، جس کی اپنی شخصیت متعین نہ ہو، وہ دوسروں کے لیے نمونہ کیا ہو۔ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ بحیثیت انسان ایک نمونہ ہے، تو یقین مانیے لوگوں کی اپنی سوچ، اپنی فکر اپنی جگہ ہے، مگر تاریخ ان کے بارے میں، اور وہ تاریخ جو ان کے لوگوں نے لکھی ہے، میں نے نہیں، جو ان کے لوگوں نے، خود والمیکی نے جو لکھا ہے، اس تاریخ کے بارے میں اگر میں بات کروں تو اس تاریخ کی روشنی میں وہ کسی بھی ایک اچھے انسان کے لیے قطعاً نمونہ نہیں ہے۔ جو اپنے بچوں پہ شک کرے کہ وہ اس کی اولاد ہیں یا نہیں، جو اپنی بیوی پہ شک کرے اور اس کو 2 مرتبہ آپ کے ذریعے سے اپنا امتحان دینے پہ مجبور کرے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو دنیا کو، کسی فرد کو، کسی قوم کو اگر اصولوں پر پابند کرنا ہوتا ہے تو ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے جسے سامنے رکھتا ہے۔ ہم خم ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں، پوری قوت سے کہہ سکتے ہیں، اور بغیر کسی دباؤ اور بغیر کسی جھکاؤ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہے ہمارے پاس ایک شخصیت، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان، ایک ایسا انسان جو ہم میں کا تھا، انسانوں میں سے تھا، کوئی ما فوق الفطرت شخصیت نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ انسانوں میں نہیں تھے، کچھ اور تھے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ نور تھے اور اس نور سے اور اس نور سے تھے، وہ ایک ایسا انسان تھا جو انسانوں کی طرح تھا۔ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، جیسے اور لوگوں کو کھانے پینے کی ضرورت ویسے اسے کھانے پینے کی ضرورت، جیسے اور لوگوں کے ساتھ بشری تقاضے ویسے اس کے ساتھ بشری تقاضے، پھر ان سارے تقاضوں کو اس نے اس طرح پورا کر کے دکھایا کہ آپ امانت اور دیانت کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں، شرافت اور اخلاق کی بلندی کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں، آپ کے پاس 1-2 نہیں، اگر 10 بیویاں بھی ہوں تب بھی آپ ان بیویوں کے ساتھ انصاف سے کیسے رہ سکتے ہیں۔ ایک انسان کو، مسلمان کو 4 بیویوں کے نکاح کی اجازت ہے، 4 بیویوں سے، لیکن آپ نے 1 سے زائد، 4 سے زائد نکاح کر کے بتایا کہ انصاف اس طرح سے ہو سکتا ہے، اس طرح سے اولادوں کو رکھا جا سکتا ہے، اولاد کو رکھا جا سکتا ہے، اس طرح سے دامادوں کے ساتھ پیش آیا جائے گا، اس طرح سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیش آیا جائے گا، اور طرز حیات اور نمونہ زندگی یہ ہوگا۔ اب رکھیے ہاتھ کس کو کہاں رکھنا ہے،
وہ لوگ بھی جنہوں نے اپنے لوگوں کی بھی تاریخ لکھی، غیروں اور پرایوں کی بھی تاریخ لکھی، 100 بڑے انسانوں کی تاریخ لکھی، ان میں بھی مجبور ہوئے کہ جس نبی کو وہ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کو بعد میں رکھیں اور سب سے پہلے اگر کسی کو رکھیں تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہندوستان کے مہاتما جی کو کہا جاتا ہے، گاندھی مجبور ہوئے کہ وہ یہ کہیں کہ طرز حکومت اگر اخذ کرنا ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے اخذ کیجئے، اس لیے کہ ان سے بہتر حکمرانی کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایسی شخصیت جس کے کسی بھی ایک حصے گوشے زندگی پر آپ ایک نقطہ نہیں رکھ سکتے ہیں کہ یہاں کا یہ پہلو کمزور ہے۔ وہ جنگ میں بھی اترے، انہوں نے فساد کو دور کرنے کی بھی کوشش کی، انہوں نے کمزوروں کا ساتھ بھی دیا، مظلوموں کی حق کے لیے وہ آگے آئے۔ اس دنیا کے اندر مظلوموں کے لیے اگر سب سے مضبوط آواز کسی کی تھی تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور اس وقت بھی آپ نے معاہدہ کیا تھا حلف الفضول کا، جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت لوگوں پر آشکارا نہیں کی گئی تھی۔ آپ اپنے بنی عمام کے ساتھ، اپنے چچا کے گھر والوں کے، اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ میں، اپنے چچا اور چچا کے بچوں کے ساتھ میں آپ نے اس معاہدے کو کیا تھا، اور اس معاہدے میں شریک ہوئے تھے جس میں مظلوموں کو حق دلانے کی بات کی گئی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکی اور آپ کے نبوت کے آشکار ہونے سے پہلے کی بات، اور اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا تھا حلف الفضول کا معاہدہ، اس معاہدے کے بارے میں بعد میں بھی کہتے تھے کہ آج بھی اگر کفار اور مشرکین مجھے مظلوموں کے ساتھ حق دلانے کے ایسے کسی معاہدے کے لیے بلائیں گے، میں آج بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، حق دلانے کے لیے ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی شخصیت کو محفوظ کرنے کے ذریعے بھی ہوئے۔ آج اگر کوئی کمپٹیشن کیا گیا سیرت سے متعلق اور آن لائن مقابلہ منعقد کیا گیا ہے، مبارکباد کے لائق ہیں وہ لوگ جنہوں نے ترقیاتی دور کو سامنے رکھ کر قدم اٹھایا اور انہوں نے فائدہ اٹھایا ان چیزوں کا جن کا نقصان لوگ ہم تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ذریعہ ہیں، یہ کل پرزے ہیں، یہ وہ سارے لوگ جو اس طرح سے خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ خدا کے طے شدہ نظام کا ایک حصہ ہے، اور اللہ نے طے کیا ہے کہ ان کی سیرت کو محفوظ رکھا جائے گا، اس لیے کہ قرآن مجید در حقیقت ان کی زندگی میں اس طرح سے اتر چکا تھا کہ جب ان کی بیوی اور ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو کہا کہ کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق تمام تر ویسے ہی تھے جیسا قرآن مجید ہے۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا ہے کہ سیرت سمجھنا اگر چاہو گے تو قرآن مجید کے بغیر ممکن نہیں، قرآن مجید کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، ان کے اقوال و افعال، ان کے اعمال، یہ سب کے سب بیان ہیں قرآن مجید کا۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ آپ پر یہ کتاب تو اتاری اسی لیے گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ان کے رب نے ان کے لیے کیا نازل کیا، اور آپ نے بتایا اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے، اپنے رہن سہن سے۔ تو قرآن مجید پڑھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا۔ اب میں ایک دوسرے رخ پر جاؤں گا اور یہی ہمارا آخری رخ، اور وہ یہ ہے کہ مسابقے اسی لیے منعقد کیے جاتے ہیں، کوئی کمپٹیشن اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ یہ شخصیت کیا ہے، اور ہم خود بھی یاد کر سکیں اور سمجھیں کہ ہمیں کیا دیا گیا۔ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے۔ یہ کوئی کمپٹیشن منعقد کرنے والوں کے لیے قابل تعریف پہلو ہے کہ انہوں نے اس وقت کو استعمال کیا جو وقت ہمارے اور آپ کے لیے کاروبار کے بند ہونے کا تھا، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے یہ قابل تعریف پہلو نہیں ہے۔ مسابقہ منعقد کرنے والوں نے وقت کا بہتر استعمال کیا،
لیکن ہم یہ حوصلہ کیوں نہیں دیتے ایسے لوگوں کو؟ تو کیا ہوا اگر کاروبار جاری ہے؟ تو کیا ہوا اگر ہم اپنی روزی میں مصروف ہیں؟ تو کیا ہوا اگر ہم جو ہے وہ کمائی کر رہے ہیں؟ کمائی اپنی جگہ ہوگی، بچوں کو کھلانا بھی اپنی جگہ ہوگا، یہ بھی فرض ہے، حلال لے کر آنا بھی فرض ہے، حلال اپنے اہل و عیال تک پہنچانا بھی فرض ہے، لیکن میں حلال کو حلال تو تب سمجھوں گا جب مجھے پتا ہوگا کہ میرے نبی نے کس کو حلال کہا ہے اور کسے حرام کہا ہے۔ میں وقت نکالوں گا، میں 1 گھنٹہ کم سوؤں گا، میں تھوڑا کم کھا لوں گا، میں اپنی اور ضروریات مختصر کروں گا، مگر جس کا کلمہ میں نے پڑھا ہے میرے لیے، میرے پاس اس کے لیے وقت نہ ہو، یہ میری شان کے خلاف ہے، میرے ایمان کے خلاف ہے، یہ میری اپنی ذات کے خلاف ہے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے حد عزت کا مقام ہے کہ یہ اس کے لیے سمجھا جائے کہ اس کے پاس کاروبار کا وقت ہے، اہل و عیال کا وقت ہے، ساری چیزوں کا وقت ہے، مگر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت نہیں ہے، اس ذات کے لیے وقت نہیں ہے جس نے یہ کہا تھا۔ بخاری شریف میں فرمایا کہ تمام انبیاء کو ان لکل نبی دعوت مستجابہ، تمام انبیاء کے پاس ایک ایک منہ مانگی دعا ہوئی۔ انبیاء مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، یوں بھی ان کی باتیں رد نہیں ہوتی، وہ اللہ سے مانگتے ہیں اور قبول کی جاتی ہیں، لیکن ہر ایک کو ایک خاص موقع دیا گیا اور فرمایا کہ سب نے اپنے اپنے اس خاص موقع کو استعمال کیا۔ وَاقْتَبَعْتُ دعوتی، اور میں نے اپنی اس دعا کو چھپا لیا، میں نے نہیں مانگا۔ آپ چاہتے تو مانگ سکتے تھے۔ جب ام سلمہ کو یہ بتا رہے تھے ہماری ماں کو کہ جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے وہ مٹی بتائی ہے جہاں میرا نواسا شہید کر دیا جائے گا، آپ مانگ سکتے تھے اس وقت جب آپ کی چہیتی بیوی اور زوجہ محترمہ کی وجہ سے لوگوں نے ان پر الزام لگا کہ آپ کو تکلیف دی تھی اور آپ شدید صدمے میں تھے۔ آپ اس وقت مانگ سکتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے صحابہ احد میں شہید کیے جا رہے تھے۔ آپ اس وقت مانگ سکتے تھے جب آپ کا بیٹا ابراہیم آپ کی گود میں دم توڑ رہا تھا اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن آپ نے اپنی دعا نہیں مانگی۔ دسیوں مواقع آپ کی زندگی میں آئے، آپ کو گوشت میں زہر دے دیا گیا اور آپ نے اپنی صحت کے لیے دعا نہیں مانگی۔ آپ اپنی اخیر عمر میں کہتے تھے کہ مجھے اس زہر کا اثر محسوس ہوتا ہے، لیکن آپ نے دعا نہیں مانگی۔ آپ نے فرمایا وَاقْتَبَعْتُ دعوتی، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا ہے، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے اس دعا کو مانگوں گا۔ ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں، یہ ہماری شان کے خلاف ہوگا، یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہوگا۔ یہ ہمارے مسلمان کو اگر یہ کہا جائے کہ اس کے پاس اس کے نبی کے لیے وقت نہیں، یہ جملہ اس کے لیے اظہار حیثیت عرفی کا ہے، حق عزت کا ہے، مانہنی کا ہے۔ آپ کی زبان میں کون؟ تو یہ مسابقے اس لیے منعقد ہوتے ہیں تاکہ یہ سمجھایا جا سکے۔ افسوس کا عالم یہ ہے، وہ کسی نام کا بہت سادہ سا شعر ہے، آپ نے خوب سنا ہوگا، کہا گیا ہے کہ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا بس یہی مسلمان کی پہچان ہے؟ ایک نام ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ زندگی میں سیرت کہاں ہے؟ کتنے سوالات سیرت کے وہ ہوں گے جو آپ نے تلاش کیے ہوں گے تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ آپ اپنے نبی کے بارے میں یہ بھی نہیں جانتے تھے، یہ بھی نہیں جانتے تھے، یہ بھی نہیں جانتے تھے۔ دسیوں لوگوں سے پوچھا ہوگا، جانے کون کون سی کتابوں کو دیکھا ہوگا، مگر خوشی کی بات ہے کہ آج آپ بہت کچھ جان گئے۔ کوشش کریے ایسی چیزوں کا فائدہ اٹھائیے۔ ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے، کسی بھی چائے خانے پہ بیٹھ جائیے، ایران توران کی ساری خبریں سن لیجئے اور حالات حاضرہ پہ تجزیہ حاصل کر لیجئے، سب اپنی جگہ ہے، مگر سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ یہ ہمارا حال ہے۔ کون بنے گا کروڑ پتی 11واں سیزن شروع ہوا 19 اگست سن 2019 سونی چینل پر، 11واں سیزن، اور 11ویں سیزن کی 11ویں قسط تھی۔ 11ویں سیزن کی 11ویں قسط 2 ستمبر سن 2019
رات 9 بجے سے 10:30 بجے تک پروگرام نشر کیا گیا۔ اس پروگرام میں مدھیہ پردیش کا ایک نوجوان بھی شریک تھا، نام ہے عاصم چودھری۔ نام ہے عاصم چودھری۔ زمانہ کہاں جا رہا ہے؟ دجالیت کے اثرات کہاں تک پھیل چکے ہیں؟ پوچھا گیا کہ اس وقت اس ہال کے اندر آپ کے ساتھ اور کون کون آیا ہوا ہے؟ فخر کے ساتھ اس نے کہا کہ میری بیوی آئی ہے۔ بیوی کا نام کیا ہے؟ روچی چودھری ہے۔ میرے سسر آئے ہوئے ہیں، سسر کا نام کیا ہے؟ سدھیر دوبے ہے۔ کون سی کاسٹ ہے؟ برہمن ہے۔ بیوی برہمن، بیوی کا خاندان برہمن ہے۔ یہ عاصم چودھری ہیں، مسلمان، ان کے ماں باپ بھی وہاں موجود ہیں۔ 12 سوالات کے جوابات دیے انہوں نے اور 12,50,000 روپے جیت کے بھی گئے۔ ان 12 سوالات میں پہلا سوال تھا کہ فلاں گانے کا ایک حصہ ہے، اس کو آپ مکمل کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ یہ کس فلم میں آیا ہوا۔ انہوں نے بتا دیا کہ یہ فلاں فلم میں آیا ہے، پورا گانا یہ ہے، اور اس کے بعد پروگرام کے منعقد کرنے والوں کی درخواست کہ انہوں نے اپنی بیوی سمیت اس گانے کی دھن پر اور اس گانے کے بول پہ ڈانس بھی کیا، اور ان کی بیوی نے فخریہ بتایا کہ عاصم بھی اور میں بھی اور ہمارا بچہ بھی گھر میں ساتھ میں ناچتے ہیں۔ اذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فلا تلد الاولاد فيه على الرقص او فلا تلد الاولاد فيه على الرقص۔ جب کسی گھر کا سربراہ ڈھول بجانے لگے اور اس گھر کے بچے پھر ناچنے لگے تو پھر کسی کے اوپر کوئی لعنت ملامت نہیں کی جا سکتی۔ یہ حال تھا ان کے گھر کا۔ ان سے 12 سوالات پوچھے گئے تھے۔ 5واں سوال تھا کہ آپ بتائیے، آپ کے سامنے 4 نام رکھے جاتے ہیں، ان 4 ناموں میں سے کون وہ ہے جو نبی نہیں ہے؟ ایک ہیں آدم، دوسرے ہیں موسیٰ، تیسرے ہیں محمد اور چوتھے ہیں جبرائیل۔ بتائیے ان 4 میں سے کون وہ ہے جو نبی نہیں ہے؟ اللہ کی رحمتیں اور سلام ان سب کو۔ تو بہت کوشش کرنے کے بعد اس کا آخری اور فائنل جواب تھا کہ ان میں سے موسیٰ نبی نہیں ہے۔ میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے اتنی تفصیلات اس لیے نہیں پیش کی تھی کہ میں آپ کو وہاں پہنچانا چاہتا ہوں، میں نے اس لیے کہا ہے تاکہ آپ محسوس کریں کہ میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں کہا اور میں آپ کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتا ہوں، میں ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہم ہیں۔ اس سے 3 سال پہلے بھی یہ واقعہ ہوا تھا کہ جس میں پوچھا گیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا۔ وہ جس کو سارے جوابات یاد تھے دنیا کے، وہ یہ نہیں بتا سکا کہ اس کے نبی کے دادا کا نام کیا تھا۔ اور تو اور سنیے، میتھی کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ میتھی کا یا اور کسی کا، یہ کس کا دوسرا نام ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ تو عاصم چودھری نے کہا تھا کہ ہاں میں بتا سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے رامائن اور مہابھارت تھوڑا پڑھ رکھی ہے۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں صحیح بتا سکا، جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں صحیح نہیں بتا سکا، وہ یہ کہہ رہا کہ میں نے کچھ وید اور رامائن پڑھ رکھی ہیں اس لیے میں بتا سکتا ہوں۔ اللہ رحم کرنا ہے۔ یہ مسابقے اسی لیے کیے جا رہے ہیں، صرف یہی نہیں ہے کہ ہم دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، بلکہ ہم یہ بتا سکیں اپنے آپ کو بھی کہ ہمارا نبی کون ہے، کیا ہے، اور پھر عمل ویسے کر سکیں جس کا تعلق ہماری ہمیشہ ہمیش کی زندگی سے۔ سیرت کے مقابلوں کا ایک فائدہ جو اکثر لوگوں کے ذہن سے چھپا ہوا رہتا ہے، اور میں اکثر اس کو محسوس کرتا ہوں، آج آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے اور رخصت ہونے کے بعد صحیح احادیث کے مطابق فرشتے آپ کے پاس آئیں گے اور قبر میں آپ کو اٹھا کے بٹھا دیں گے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلت لہ الشمس قد دنت للغروب،
بتایا جائے گا کہ سورج غروب ہونے کے قریب روشنی پھیل جائے گی قبر میں، اور عصر کے بعد مغرب سے قریب کا جو وقت ہوتا ہے ایک مسلمان بندہ، مومن بندہ اسے محسوس کرے گا، اور پھر اسی احساس کے ساتھ سوال و جواب کی منزلیں شروع ہوں گی، اور پھر پوچھا جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کے بعد فرمایا استغفروا لأخیکم، اپنے ساتھی کے لیے مغفرت چاہو، واسألوا له التثبیت، اور اس کے لیے اللہ سے ثبات اور استقامت چاہو، یعنی اس سے سوال پوچھے جائیں گے، اس کے لیے استقامت چاہو۔ سوال و جواب کی معاملہ شروع ہوتا ہے، اس کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور سوال ہوگا رب کے بارے میں اور پھر دین کے بارے میں، اور پھر پوچھا جائے گا کہ ما تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ جو آدمی تم نے بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو تم اس کے بارے میں؟ دنیا میں کیا کہا تھا؟ دنیا میں کیا پڑھا تھا؟ دنیا میں کیا سمجھا تھا ان کے بارے میں؟ کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ جو جانتے ہوں گے وہی جواب ہو پائے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ وہ ادھر کہہ رہا ہوگا کہ عصر جاری ہے میری، مجھے موقع دو کہ میں نماز پڑھ لوں، اس سے کہا جائے گا انک ستفعل، مگر پہلے سوال کا جواب دو، اخبر عما نسألک، اس کے بارے میں ہمیں بتاؤ جو ہم تم سے پوچھتے ہیں۔ وہ پوچھے گا کس بارے میں پوچھتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارا سوال سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ فرشتے کہیں گے کہ ہاں انہی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہے گا اشہد انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانہ جاءنا بالبینات من عند اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اور میں اس بات کو بھی بیان کرتا ہوں، اس کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے پاس سے روشن اور کھلے ہوئے دلائل لے کے ہمارے پاس آئے تھے۔ فصدقناہ، وہ اس کی تصدیق کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں نعلم انک تقول ھذا، ہم جانتے تھے کہ تو دنیا میں بھی یہی کہتا تھا، تیرا یہی مزاج، تیری یہی فکر اور تیری یہی سوچ تھی، تو اسی پہ زندہ رہا، مت علی ذلک، تو اسی پہ مرا، اور پھر اس کے بعد کہیں گے کہ انشاءاللہ تم اسی کے اوپر اٹھائے بھی جاؤ۔ اور مبارکباد ان لوگوں کے لیے، سوچئے کیسا مقام ہے ایک مومن کے لیے کہ فرشتے کہیں گے کہ ہاں تو ایسا ہے، تیری تصدیق، تیری کرامت، تیری شرافت، تیری بزرگی کی گواہی ہم دیتے ہیں کہ تو ایسا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس سے بھی اونچی بات صحیح حدیث میں آتی ہے کہ پھر کہا جائے گا، پھر ایک پکارنے والا پکارے گا، اور پکارنے والا کون ہوگا؟ آواز دینے والا کون ہوگا؟ کہا فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ صَدَقَ عَبْدِي، کہنے والا کہے گا آسمانوں سے میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا۔ سارے سوالات کے جوابات دے چکا ہوگا تو کہا جائے گا لیکن وہ شخص جس نے اس طرف توجہ نہیں کی، نہیں سمجھا، نہیں جانا، کفار، مشرکین، منافقین، اللہ کے رسول کی سیرت اور ان کی صورت سے اور ان کے طریقے سے اور ان کے طرز حیات سے دور رہنے والے لوگ مارے جائیں گے، لوہے کے ہتھوڑوں سے پیٹے جائیں گے، اور ان کا جرم کیا ہوگا؟ یہی جرم ہوگا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہے گا کہ میں نہیں کچھ جانتا، میں تو ویسے ہی کہتا ہوں جیسا لوگ کہتے تھے۔ تو کہا جائے گا کہ لا دریت ولا تلیت، نہ تو جانتا تھا، نہ تو نے خود سے جاننے کی کوشش کی، نہ تو نے خود سے علم حاصل کیا، اور نہ ہی تیرا یہ حال ہوا کہ کسی جاننے والے کے پیچھے لگ جاتا، اس کے طریقے کو اختیار کرتا، اس سے سمجھتا کہ یہ کون ہے۔ ان سیرت کے مصاحبوں کا، مقابلوں کا، جلسوں کا یہ ایک بہت بڑا اثر ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی درجے میں اپنی اس ذمہ داری کے کسی نہ کسی حصے کو پورا کر رہا ہوتا ہے جو اس کی ایمانی ذمہ داری ہے، جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ایک آخری جملہ سن لو، جو دنیا میں نہیں بتا پا رہا ہے کہ حضور کون تھے، جو دنیا میں ان کے طریقے کو اپنے آپ میں نہیں اتار پا رہا ہے، وہ قبر میں کیا بتا سکے گا کہ وہ کون تھے؟ اس لیے میرے بھائیوں، وہی مت جانو، قابل مبارکباد ہیں وہ سارے لوگ جو دارالعلوم نعمان ابن ثابت کے
کسی بھی درجے کے شریک ہیں اور کسی بھی طرح سے انہوں نے اس میں کام کاج کیا، اس کے ذمہ داروں سے لے کر اوپر سے نیچے تک سب قابل مبارکباد اور قابل تکریم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور آئندہ زندگی میں بھی ہم سب کو سیرت سے جڑے رہنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔